ایک دور کی سلطنت میں ایک ننھی شہزادی رہتی تھی جس کا نام تھا صوفیہ۔ وہ صرف 10 برس کی تھی مگر اس کے بڑے بڑے خواب تھے۔ اس کے بال سونے جیسے سنہرے اور آنکھیں نیلے سمندر جیسی تھی۔ ہر کوئی کہتا کہ وہ سلطنت کی سب سے خوبصورت شہزادی ہے، مگر صوفیہ کو اپنی خوبصورتی سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ تو بس جنگل میں گھومنا، پرندوں سے باتیں کرنا اور پھول سونگھنا پسند کرتی تھی۔ ایک دن وہ محل سے چپکے سے نکل کر گہرے جنگل میں پہنچی۔ وہاں ایک بوڑھا درخت تھا جس کے تنے پر عجیب سے نشان تھے۔ صوفیہ نے جب ہاتھ پھیرا تو درخت ہل گیا۔ اچانک درخت کے اندر سے چمکتی ہوئی چھڑی نکل آئی۔ چھڑی نے آواز دی، اے ننھی شہزادی، میں جادو کی چھڑی ہوں۔ میں تیرے پاس صرف جادو کر سکتی ہوں، سوچ سمجھ کر مانگنا۔ صوفیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، دل زور زور سے دھڑکا۔ وہ گھر واپس بھاگی اور اپنی سب سے پیاری سہیلی چڑیا گلو سے ملنے گئی۔ گلو رو رہی تھی کیونکہ اس کا گھونسلہ طوفان میں تباہ ہو گیا تھا۔ صوفیہ کا دل بھر آیا، اس نے فوراً چھڑی اٹھائی۔ پہلا جادو، گلو کا گھر گھونسلہ دوبارہ بن جائے، بالکل نیا اور مضبوط۔ ہوا چلی، پتے اڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے گلو کے سامنے خوبصورت گھونسلہ بن گیا۔ گلو نے صوفیہ کو گلے لگایا، اس کی آنکھوں میں آنسو مگر مسکراہٹ ایک ساتھ تھی۔ صوفیہ خوش تھی مگر چھڑی نے خبردار کیا، اب صرف 2 جادو باقی ہیں۔ کچھ دن بعد سلطنت میں قحط پڑ گیا، فصلیں سوکھ گئی، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ شہزادی راتوں کو روٹی کھانا نہیں کھاتی۔ اس نے دوسرا جادو مانگا، میری سلطنت میں بارش ہو، کھیتیاں لہلہانے لگے، بادل گونجے، بجلی چمکی، بارش ہونے لگی۔ بارش برس پڑی، دریا بڑھ گئے، کسان کی عورتیں خوشی سے ناچنے لگی۔ لوگوں نے شہزادی کو دعائیں دی مگر صوفیہ کا دل اب بھی بھاری تھا کیونکہ اس کی ماں بہت بیمار تھی۔ ڈاکٹر جواب دے چکے تھے۔ رات کا وقت تھا، چھڑی ہلکی سی چمک رہی تھی۔ صوفیہ ماں کے بستر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ ماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا مت رو، میں چلی جاؤں گی تو تم اکیلی نہیں ہو جاتی۔ صوفیہ نے چھڑی کو مضبوطی سے پکڑا، دل میں خواہش تھی کہ ماں کو ٹھیک کر دے، مگر اسے یاد آیا کہ جادو کے بعد چھڑی ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، آنسو سے ہاتھ گیلے ہو گئے۔ اچانک اسے ماں کی ایک پرانی بات یاد آئی۔ ماں کہتی تھی، بیٹی سب سے بڑا جادو دل کا پیار ہے۔ صوفیہ نے چھڑی اٹھائی اور آہستہ سے کہا، تیسرا جادو، میری ماں کو صحت دے دے لیکن میرا سارا جادو لے لے۔ چھڑی زور سے چمکی، کمرے میں روشنی پھیل گئی، ماں کی سانس معمول پر آئی، رنگ واپس لوٹ آیا۔ ماں نے آنکھیں کھولی اور صوفیہ کو سینے سے لگا لیا۔ چھڑی دھیرے دھیرے غائب ہو گئی، راکھ بن کر اڑ گئی۔ صوفیہ کے پاس اب کوئی جادو نہ رہا مگر اس کی ماں زندہ تھی، سلطنت خوشحال تھی، گلو کا گھونسلہ سلامت تھا۔ صوفیہ مسکرائی اور کہتی، کیونکہ سچی خوشی دوسروں کو دینے میں ہے، اور اس دن سے صوفیہ کی محبت ہی اس کا سب سے بڑا جادو بن گئی جو کبھی ختم نہ ہوا۔ ہیلو مائی سویٹ سبسکرائبرز، آپ کو صوفیہ کی کہانی کیسی لگی؟ مجھے کمنٹس میں ایک پیارا سا ہارٹ ایموجی بھیجیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید جادوئی کہانیاں ملتی رہیں اور ہر نئی ویڈیو کا لطف اٹھائیں۔